انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید، مسیلمہ کذاب، جس نے نبی ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے حضور کو خط لکھا۔ ایسا کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں، اور جب آپ دنیا سے انتقال فرما جائیں گے تو پھر میں نبی رہوں گا، یا آدھی زمین پر تم نبی بن جانا، آدھی زمین پر میں نبی رہوں گا۔ جب یہ خط حضور کے پاس پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خط کے جواب میں لکھوایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سچا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، اور تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اور جھوٹا انسان کبھی نبی نہیں ہو سکتا، مجھ پر نبوت ختم، تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضور نے یہ خط لکھوایا اور پھر اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کون ہے جو مسلمہ کے دربار میں میرا یہ خط لے کر جائے گا؟ ایک صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھابڑی فروش، ٹوکری میں کھجورے ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں بیچا کرتا تھا، اور اپنی بیوی اور 12 بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ یہ چھابڑی فروش حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور منہ میں کھجورے تھی، کھا رہا تھا۔ جو ہی حضور نے اعلان کیا، کون میرے اس خط کو مسلمہ کے دربار میں لے کر جائے گا؟ حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑا ظالم ہے، اس کے پاس بڑا لشکر ہے، وہاں جانا کوئی آسان نہیں، سوچ سمجھ کے جواب دو۔ حضرت حبیب بن زید اٹھے اور فوراً حضور کو فرمایا، اللہ کے رسول، خط دینے میں جلدی مت کیجئے گا۔ جلدی میں بات کی نا تو منہ سے میں جو کھجورے کھا رہے تھے نا، اس کے ذرات صحابہ کے چہروں پر پڑے۔ تو کسی نے کہا، یار پہلے کھجورے تو کھا لینا پھر خط کی بات کرنا۔ کہا، اگر کھجورے کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب جذبہ دیکھیں، جذبہ دیکھیں۔ کہا، بھائی اگر کھجورے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب آگے بڑھے، حضور سے کہا، اللہ کے رسول، یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ حبیب بن زید جانتا ہے میرے گھر میں بیوی ہے، میرے 12 بچے ہیں، جن میں کوئی دودھ پینے والے ہیں، کوئی ابھی پورے چل بھی نہیں پاتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر میں مسلمہ کے دربار میں گیا، قتل ہو گیا، ان کا کیا بنے گا؟ نہ جان کی پرواہ کی، نہ دودھ پیتے شیرخوار بچوں کی پرواہ کی۔ حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت کے لیے حضرت زید اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور نے اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا، اور فرمایا، جاؤ مسلمہ کے دربار میں۔ مسلمہ کے دربار میں ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا جو بعد میں مسلمان ہوا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت حبیب بن زید مسلمہ کے دربار میں آیا، وہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس اس کے لشکر جرار کھڑا ہے۔ حضرت حبیب بن زید جو ہی آئے نا، گھوڑے سے اترے اور اس کے سامنے نیزہ زمین میں یوں گاڑ دیا اور یوں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ تو مسلمہ جو تھا نا، وہ تھوڑا پھٹک کے رہ گیا، ذرا گھبرا گیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بندہ تھٹ گیا، وہ فوراً گھبرا گیا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا، نادان، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ تو نے مجھے چہرے سے نہیں پہچانا؟ ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میں محمدی ہوں، محمد کا غلام ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں۔ کہا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا، تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں، جو خط تو نے میرے نبی کو بھیجا تھا
اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اس زمانے میں بادشاہ خود خط نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس باقاعدہ بندہ ہوتا تھا جو خط پڑھ کے بادشاہ کو سناتا تھا، اور پھر اگر بادشاہ جواب لکھواتا تب بھی اسی سے لکھواتا۔ اس نے ساتھ والے سے کہا یہ خط پڑھ، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے جب پڑھنا شروع کیا کہ حضور کی طرف سے لکھا ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اب اگر مسلمہ اکیلے میں ہوتا نا، تنہائی میں ہوتا تو کوئی اور بات تھی، لیکن چونکہ سب کے سامنے دربار لگا ہوا ہے، خط پڑھنے والے نے بلند آواز میں یہ خط پڑھنا شروع کیا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ اٹھا، اس نے تلوار لی اور حضرت خبیب بن زید کے پاس آیا، کہنے لگا اے تیرے نبی نے تو یہ جواب بھیجا ہے، مجھے یہ بتا کہ تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے، تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہماری خیال کی کیا بات پوچھتے ہو، جو خیال میرے نبی کا ہے تیرے بارے میں وہی خیال میرا بھی ہے۔ مسلمہ نے للکار کے کہا ذرا پیچھے دیکھ، وہ خنجر اٹھائے ہوئے، نیزے اٹھائے ہوئے میرے لشکر کے آدمی، میرے فوجی کھڑے ہیں جو آنن فانن تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا جب میں حضور کا خط لے کر نکلا تو میں نے پیچھے اپنے 12 بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، جن میں بعض دودھ پینے والے ہیں، بعض ابھی چل پھر بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنے 12 بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا تو میں تیرے کارند اور فوجیوں کو پلٹ کر کیسے دیکھوں؟ اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اے نادان، انہیں موت سے ڈرا رہے ہو جو نماز فجر پڑھ کر سب سے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہو؟ ہم تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں۔ اس ظالم نے تلوار اٹھائی اور حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا، بازو کٹ کے زمین پر گرا۔ اس نے کہا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا نادان، محمد کے غلاموں سے پوچھ رہا ہے، یہ تھوڑی سی اذیت تکلیف دے کے پوچھ رہا ہے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے نبی کے خیال کے خلاف میں تیرے بارے میں خیال مقرر قائم کر دوں گا؟ میرا وہی خیال ہے تیرے بارے میں کہ جو میرے نبی کا خیال ہے کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا، دوسرا بازو کٹ کے زمین پر گر گیا۔ پھر سوال کیا، اس نے کہا نادان ہمیں کیوں آزما رہا، ہمیں کیوں آزما رہا ہے؟ ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سارے آزما چکے ہیں، ہمیں کیوں آزما رہا ہے؟ اور کسی نے کیا، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ابی بن زید نے فرمایا ہم تو بڑے آزمائے جا چکے ہیں، بڑے بڑوں نے ہمیں آزمایا بدر سے لے کر احد تک، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اس ظالم نے تلوار سے حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ حضرت حبیب بن زید کی لاش زمین پر گری، مدینہ میں بیٹھے حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا میرے محبوب تیرا دیوانہ، تیرا مستانہ تیری ختم نبوت پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن تیری ختم نبوت پر کوئی سودا بازی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا، اچانک کیوں رو پڑے آپ؟ فرمایا میرا حبیب بن زید شہید ہو گیا، ظالم نے اس کو شہید کر دیا۔ اور میرے دوستو یہ وہ حضور کے عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے اپنے 12 بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دیے، مسلمہ کے دربار میں اکیلے جا کر شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن نہ ختم نبوت میں سودا بازی کی، نہ دین اسلام کا انکار۔ چینل صدائے ظہور کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔